اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت فذلكن الذی لمتننی فیہ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم۔ سورہ یوسف آیات 32 سے 34۔ مصر کی خواتین نے جب اپنی چالیں چل لیں اور ان کا کوئی وار کارگر ثابت نہ ہوا، زلیخا نے بھی اس سارے منظر کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا۔ ان عورتوں کی شکست سے زلیخا کے دل سے اپنی شکست کا غم جاتا رہا۔ اس نے بڑے تیکھے انداز میں ان عورتوں سے کہا، قالت، اس نے کہا، فذالکن، پس تم وہی ہو، الذی لمتننی فی، جو مجھے اس کے بارے میں ملامت کر رہی تھی، وَلَقَدْ، اور تحقیق، راودتہ عن نفسہ، میں نے اس پہ ڈورے ڈالے، فاستعصم، پس وہ بچا رہا، اس نے عصمت اختیار کی۔ تو زلیخا نے ان خواتین سے کہا کہ جس کے بارے میں تم مجھے طعن اور طنز کا نشانہ بنا رہی تھی، اب تمہیں اندازہ ہوا ہوگا کہ اس کو جیتنا کوئی آسان کام نہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ میں نے اس کے دل کو مٹھی میں لینے کی کوشش کی، لیکن یہ اپنے آپ کو بچا لے گیا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، وَلَئِن، اور اگر، لم یفعل، وہ نہیں کرتا، ما آمرہ، جو میں اسے حکم دے رہی ہوں، لیسجنن، تو ضرور بضرور اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا، ولیکون من الصاغرین، اور ہو جائے گا کم تروں میں سے۔ تو یہاں یہ صاف طور پر زلیخا نے کہہ دیا کہ یا تو یہ میری بات مانے گا، اور اگر نہیں مانتا تو یہ مت سمجھے کہ اسے کوئی آزادی مل جائے گی، بلکہ میں تو اسے جیل میں ڈلوا دوں گی اور وہاں یہ قید خانے میں ذلت کی زندگی جیے گا۔ یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش ایک نئی شکل اختیار کرتی ہے۔ ہوس کی محبت اپنی ناکامی کا انتقام لینے پر آمادہ ہو جاتی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ مصر میں غلاموں پر ان کے آقاؤں کو غیر محدود اختیار حاصل تھے۔ وہ ان سے ناراض ہونے کی صورت میں بے تکلف ان کو جیل میں بھجوا سکتے تھے۔ پھر یہاں تو معاملہ ایک اعلیٰ سرکاری عہدیدار کی بیگم صاحبہ کا تھا، جس کی مجال تھی کہ ان کے ارادے میں خلل ڈالتا۔ یہاں جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات سنی تو انہوں نے گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کی۔ قال، کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے، رب السجن، اے میرے رب، جیل، احب الیہ، زیادہ محبوب ہے مجھے، زیادہ پسندیدہ ہے میرے لیے، مما یدعوننی الیہ، اس سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ دھمکی تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مرعوب کرنے کے لیے دی تھی، اس سے ڈر کر وہ ان کی خواہش پوری کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ہوس کے اس پھندے کے مقابلے میں جیل کی بیڑیوں کو غنیمت جانا۔ انہوں نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے کہ اے پروردگار، ان کی دعوت ہوس کے مقابلے میں یہ جیل مجھے زیادہ عزیز ہے، محبوب ہے۔ اور ساتھ ہی عاجزی کے ساتھ آپ نے یہ جملہ بھی کہا، وَإِلَّا تَصْرِفُ عَنِّي، سوائے یہ کہ تو پھیر دے مجھ سے، کیدہن، ان کی چالوں کو، کہ یا اللہ جن فتنوں کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں ان کو مجھ سے دور کر دے، ان فتنوں کو مجھ سے ہٹا لے، اور اگر ایسا تو نے نہ کیا، اصب الیہن، میں اس میں مبتلا ہو جاؤں، میں اس کی طرف مائل ہو جاؤں، وَأَكُمْ، اور ہو جاؤں، من الجاہلین، مغلوب ہو جانے والوں میں سے، کہ اے اللہ تو ہی بچانے والا ہے ان کی چالوں سے، اگر تو نے مجھے ان سے نہ بچایا
میں ان کی طرف مائل ہونے والے اور مغلوب ہو جانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس جملے میں یہ بھی حکمت پنہاں ہے کہ اب تک جو اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہر قسم کے شر سے، تو وہ اس کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے کر رہے ہیں کہ اے مالک، اب تک جو خیر تھا وہ بھی تیری طرف سے ہی تھا، اور آئندہ بھی مجھ کو بچانے والی تیری ہی ذات ہے، وگرنہ ان عورتوں کی چالیں تو بہت ہی سخت ہیں۔ فاستجاب له ربه، پس اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ فصرف، پس پھیر دیا، عنہ، اس سے یعنی حضرت یوسف سے، کیدہن، ان کی چالوں کو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے یہ دعا اس وقت نکلی جب وہ اپنی پوری طاقت اپنے ایمان اور اخلاق کی حفاظت کے لیے دعا گو ہوئے، یہاں تک کہ وہ ان بیگمات کی پیدا کی ہوئی ہر پرفتن زندگی کے مقابلے میں جیل کی پرمشقت زندگی کو قبول کرنے پر راضی ہیں۔ جب بندہ اس حد تک اپنی استقامت دکھا دینے کے بعد اپنے آپ کو اپنے رب کے آگے ڈال دیتا ہے تو وہ اس سے مدد مانگتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور فوراً قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا بھی قبول ہوئی اور شیطان کے ان نسوانی پھندوں سے انہیں نجات مل گئی۔ انہو، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ، هو السمیع، وہ خوب سننے والا، العلیم، اور خوب جاننے والا ہے، کہ جب بھی کوئی بندہ کسی حال میں اس کو پکارتا ہے تو وہ اپنے بندوں کے حال سے بخوبی واقف ہوتا ہے، اور وہ ان کی دعاؤں کو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین۔ سورہ یوسف آیات 35 اور 36۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی اور کہا تھا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ اے میرے پروردگار، قید خانہ مجھے اس چیز کے مقابل میں زیادہ محبوب ہے جس کی مجھے یہ دعوت دے رہی ہیں۔ ثم، پھر، بدا لہم، مصلحت لگی انہیں، من بعد ما رأوا الآیات، من بعد، بعد اس کے، ما رأوا الآیات، جو انہوں نے دیکھ لی نشانیاں۔ آیات سے مراد یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی برات اور بے گناہی کے دلائل اور شواہد ہیں، یعنی عزیز اور ان کے رشتہ دار اگرچہ یہ حقیقت پوری طرح جان چکے تھے کہ یوسف علیہ السلام بالکل بے گناہ ہیں، سارا قصور زلیخا کا ہی ہے، لیکن اپنی ناک بچانے کے لیے انہیں مصلحت اسی میں نظر آئی کہ کچھ عرصے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوا دیں۔ انہوں نے خیال کیا ہوگا کہ اس طرح کچھ مدت کے بعد زلیخا کے دماغ سے بھی یوسف علیہ السلام کا جو خبط ہے وہ بھی نکل جائے گا، اور جو لوگ اس قصے سے دلچسپی لے رہے ہیں ان کی توجہ بھی ہٹ جائے گی۔ لوگ خیال کریں گے کہ قصور زلیخا کا نہیں بلکہ یوسف علیہ السلام ہی کا تھا، چنانچہ انہی کو سزا ملی۔ لا یسجننہ حتی حین، پس اس کو قید کر دیتے ہیں کچھ مدت کے لیے، کچھ عرصے کے لیے۔ الغرض یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش کا نیا دور شروع ہو گیا۔ یوں عام نگاہ میں تو آزمائش کا اصلی دور یہی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کی نگاہ میں چونکہ اصلی اہمیت اپنے اخلاق اور ایمان کی حفاظت تھی، اس وجہ سے انہوں نے پچھلے دور کے مقابلے میں، جیسا کہ ہم نے دیکھا، نہ صرف یہ کہ اس کی تمنا کی بلکہ اس کے لیے دعا بھی کی۔ وَدَخَلَ مَعَهُ، اور داخل ہوئے، مَعَهُ، ان کے ساتھ،
السجن جیل میں فتیان دو نوجوان۔ یہ دو نوجوان کون تھے؟ روایات کے مطابق ایک ان میں سے بادشاہ کا ساقی تھا اور دوسرا نان بنانے والا۔ دونوں ہی بادشاہ کے خاص خدمت گزار تھے۔ کسی وجہ سے ان کو بھی جیل جانا پڑا اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی جیل میں داخل ہوئے۔ قال احدہما، کہا ان میں سے ایک نے، انی ارانی، یقیناً میں نے دیکھا ہے خود کو، اعصر خمرا، نچوڑ رہا ہوں شراب۔ دونوں نے خواب دیکھے اور ان خوابوں کو حضرت یوسف علیہ السلام پر پیش کیا۔ یاد رہے کہ جو انبیاء کے خواب ہوتے ہیں وہ تو سچے ہوتے ہیں، نبوت کی علامات میں سے ہوتے ہیں۔ عام جو انسان ہیں ان کے خواب سچے بھی ہو سکتے ہیں اور جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر اچھا خواب دیکھو تو کسی اچھے شخص سے اس کا تذکرہ کرو، اور اگر کوئی برا خواب دیکھو تو اس کا تذکرہ کسی سے نہ کرو۔ بلکہ حدیث میں یہ بھی تعلیم دی گئی کہ کوئی انسان برا خواب دیکھے تو 3 بار ہلکا سا تھوک کر اپنے رخ کو بدل کر سو جائے، اور اگر کوئی خواب بامعنی بھی محسوس ہوتا ہو تو اسے عام انسانوں کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہیے، البتہ کسی صاحب علم کے سامنے اس کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اب انہوں نے بھی خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آپ کی صحبت کا ان پر اثر تھا اور آپ پر اعتماد تھا، لہٰذا ایک شخص نے پہلا خواب بیان کیا اور کہا کہ میں اپنے آپ کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا، انی ارانی، یقیناً میں دیکھتا ہوں، احمل فوق رأسی، احمل میں نے اٹھایا ہوا ہے، فوق رأسی اپنے سر کے اوپر، خبزن روٹی کو، تأکل الطیر منہ کھاتے ہیں پرندے اس میں سے۔ تو یہ دوسرے شخص کا خواب ہے کہ اس نے سر پر روٹیوں کو اٹھا رکھا ہے اور پرندے اس کے سر سے اس روٹی کو کھا رہے ہیں۔ نبئنا، ہمیں بتائیے، بتأویلہ، اس کی تعویل۔ انا، یقیناً ہم، نراکا، تجھے دیکھتے ہیں، من المحسنین، نیکو کاروں میں سے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع مل چکا تھا اور ان کے علم اور تقویٰ سے بھی متاثر تھے۔ قدرتی طور پر اس کام کے لیے انہوں نے انہی سے رجوع کیا اور نہایت ادب سے عرض کیا کہ آپ چونکہ ہمیں نہایت نیکوکار آدمی معلوم ہوتے ہیں، اس وجہ سے آپ ہی سے گزارش ہے کہ ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیے۔ اگلی آیات میں اس کی تفصیل آپ نے بیان فرما دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔